رہبر شریعت پروردہ یاغوش ولایت، میری مراد پیر سید گلزار احمد شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام عزت مآب آفتاب علم و حکمت صوفی اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس خوبصورت محفل کے اندر عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول صحرائی آواز کے مالک محترم المقام جناب شہزاد حنیف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے بڑے بھائی محترم جناب ظہیر بلالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے آپ کی سمع خراشی کی جسارت کروں گا، امید ہے کہ آپ محبت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ ذکر امام علی مقام سنیں گے۔ 5 محرم الحرام کو آپ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع مٹی تھا۔ ایک دفعہ محبت سے ذرا سنو، تب ہم نے موضوع مٹی بنایا تھا، آج 10 ہے، آج پانی بنا لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے، قبلہ حضور بڑی نوازش، ایک روایت ہے، اور وہ روایت بہت سارے لوگ ممبروں پر بیان کرتے ہیں۔ میں پہلے مقدمہ آپ کے سامنے رکھ لوں، وہ لمبی چوڑی گفتگو بالکل نہیں کروں گا۔ میرے والد محترم وہ میرے ساتھ بھی تشریف لائے ہیں، اور یقین کریں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ ان کا سایہ میرے اوپر سلامت ہے۔ یہ 1100 کلومیٹر کا سفر میرے لیے طے کر کے آئے ہیں، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ میں نے اس لیے بات کی کہ یہ شہزاد بھائی کے بہت بڑے فین ہیں۔ ہاں، تو میں نے جب ان کو بتایا کہ شہزاد بھائی نے بھی یہاں آنا ہے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلا، تو وہ دیکھ کے ماشاءاللہ وہ بار بار مجھے دیکھ رہے تھے کہ واقعی یہ تو شہزاد بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مجھ پر تعدیر سلامت رکھے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کربلا کے اندر ایک وقت آیا کہ جب 6 ماہ کا ننھا علی اصغر تڑپا، امام علی مقام نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو گود میں لگیا اور یزیدیت کے سامنے جا کر پانی مانگا کہ مجھے پانی دے دو۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس روایت کو لکھ کر اتنا ہی بولا کہ یہ روایت غیرت حسین کے خلاف ہے۔ آپ کی میں توجہات چاہوں گا، بول کر اپنے عقیدے کا ثبوت دیں۔ قبلہ کا یہ جملہ کتاب میں موجود ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ابن علی ہو کر یزیدیت کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ روایت غیرت حسین کے خلاف ہے۔ اگر حسین پانی کا محتاج ہوتا، حسین کبھی کربلا سے نہ نکلتا۔ آواز کھولو یار، کھینچ رہی ہے آواز، تھوڑا سا لائٹ۔ اور یہ ولیوں کی عطا ہے، جزاک اللہ خیر، یہ ولیوں کی عطا ہے۔ جس طرح یہاں تعلق رکھنے والے کئیوں کو میں سن چکا ہوں، وہ کہتے ہیں بڑی دفعہ پریشانی آئی، مرشد خواب میں آ کر بتاتے ہیں بیٹا ایسے نہیں ایسا کر لو۔ تو یہ جب روایت میں نے پڑھی تو یقین کریں میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ آج حضور شیخ الاسلام عنایت کریں میں قرآنی آیات سے اس آیت کے رد کے اندر کوئی موضوع تیار کر لوں۔ اس موضوع کو قبلہ نے اپنی کتاب میں مفصل بیان نہیں فرمایا، لیکن یقین کریں ارادہ کرنے کی دیر تھی، سائیں خواب میں آ کر بتا گئے کہ یہاں سے شروع کر لو۔ اب میں اس آیت کو قرآن کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حنیف بھائی توجہ سے، میں اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ کروں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ذہن میں یہ بٹھا لیں، موضوع یہ ہے کہ حسین علیہ السلام پانی حسین کا محتاج تو ہو سکتا ہے، مگر حسین پانی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ وہ ذرا خضر کے پاس جائیے نا،
خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جائیے نا. یہاں رک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. باری تعالیٰ خضر علیہ السلام نبی ہیں, خضر علیہ السلام ولی ہیں, موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, تو ولی کو کیوں نہیں کہتا وہ نبی سے ملے؟ نبی کی شان بلند ہے, ولی کا مقام نیچے ہے. باری تعالیٰ تو ولی کو حکم دے وہ نبی کو ملے, تو نبی کو کہہ رہا ہے کہ وہ ولی سے ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ شریعت کے اندر ولی کا عمل برکت ہوتا ہے. شریعت کے اندر ولی کا عمل برکت ہوتا ہے, شریعت نہیں ہوتا. شریعت بنتی ہے نبی کے عمل سے. اللہ نے کہا میں ولیوں کے پاس جانا برکت نہیں شریعت بنانا چاہتا ہوں. میں ولیوں کے پاس جانا اس کو برکت نہیں بنانا چاہتا, اس کو شریعت بنانا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھاؤ اگر ولی کے پاس جانا شریعت ہے تو بتا علی کے پاس جانا کیا ہے؟ اگر ولی کے پاس جانا شریعت ہے نہیں تو بتا پھر علی کے پاس جانا شریعت کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ جائیے خضر علیہ السلام کے ساتھ. اچھا اب وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں, جو موضوع ہے ہمارا, توجہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے ذرا. قبلہ وہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خادم یوشع بن نون کو, اس طرح کرو کہ ایک مچھلی پکا لو, اس کو ساتھ رکھ لو, بھوک لگے گی تو لنگر کر لیں گے, کھا لیں گے. اب قرآن اس مقام پر بولتا ہے, قرآن اعلان فرماتا ہے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے چلے گئے تو یوشع بن نون سے فرماتے ہیں اے یوشع وہ مچھلی جو بنا کر ساتھ رکھی تھی وہ لے آؤ, اب طلب ہو رہی ہے, کچھ کھا لیں. وہ یوشع بن نون ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حضور میں بتانا بھول گیا, وہ دو دریا جہاں مل رہے تھے اس کا پانی اچھل کر کشتی میں آیا اور وہ پانی مچھلی کو لگا, مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. توجہ, وہ مچھلی اس پانی کے لگنے سے زندہ ہوئی اور دریا میں چلی گئی. اب قرآن سنیں, قرآن نے اس مقام پر لفظ بولا فی البحر سرابا. سرابا, سرابا کہتے ہیں کہ یہ سرنگ دیکھی گے کبھی, سرنگ وہ کیفیت بیان کی. قرآن کہتا ہے وہ مچھلی جب دریا میں گئی تو دریا سرنگ بن گیا اور وہ مچھلی دریا کو چیرتے ہوئے اس نے اب پانی کے لیے اپنا منہ نہیں کھولا. مچھلی دریا کو سرابا چیرتی ہوئی سفر کر رہی تھی. میں نے دریا میری محبت کہتی ہے. دریا نے پوچھا ہوگا اے مچھلی کل تک تو میرے بغیر زندہ نہیں رہتی تھی, اب منہ نہیں لگا رہی. کل تک تو میرے بغیر زندہ نہیں تھی, اب منہ نہیں کھولتی. سرابا مجھے چیر کر جا رہی ہے. اور توجہ کرنا عاشقو, اس مچھلی نے کہا اے پانی وہ دن اور تھے جب میں تیری محتاج تھی, آج میں نبی کی صحبت سے ہو کر آئی ہوں, آج میں نبی کی صحبت سے ہو کر آئی ہوں, اب میں پانی تیری محتاج نہیں رہی. وہ مچھلی چند گھنٹے موسیٰ کی قربت میں رہے تو پانی کی محتاج نہیں, تو حسین جو محمد کی قربت میں رہا وہ محتاج کیسے. نعرہ تکبیر, سلام یا حسین, 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 سلام یا حسین. ارے جو مچھلی آج فیصلہ کر لو, میں اس روایت کے راویوں پر ابھی کلام کرنے کو تیار ہوں, مگر یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور محدثین کہتے ہیں جو روایت قرآن سے ٹکرائے جھوٹی ہوتی ہے. نادانو, تم نے حسین کو یزیدیوں کے سامنے محتاج پانی بنا
کر کھڑا کر دیا. یہ کہاں کا عشق حسین ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ مچھلی رہی چند گھنٹے نبی کی غربت میں. نبی بھی حضرت موسیٰ جو چند گھنٹے رہے نبی کی غربت میں، وہ تو پانی کی محتاج نہیں رہتی جو پڑا مصطفیٰ کی گود میں ہو. میں آپ کے ہاتھوں کا منتظر ہوں. اگلا جملہ کہتا ہوں، ارے وہ پانی جو تھا مچھلی سے کہنے لگا، ارے چل سارا باغ مجھے چیر کر چلی جا مگر ایک گھونٹ تو پی لے. اور ایک بات کہنے، ایک گھونٹ تو پی لے، اپنی سابقہ وفاؤں کا حق تو ادا کر. یہ میرا عشق ہے، میری محبت ہے. وہ مچھلی نے کہا ہوگا، اے پانی اگر میں نے ایک گھونٹ مانگا تو کیا پتا کسی دور کے اندر کربلا کے اندر کہیں گے حسین نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا، ایک گھونٹ بچے کے لیے مانگا تھا. میں بتانا چاہتی ہوں جو نبی کی گود میں ہو وہ نہ ایک گھونٹ کا محتاج ہے نہ قطرے کا محتاج ہے. توجہ ذرا، مجھے ایک بات بتائیں، قرآن گواہ ہے، کیا خضر علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے مچھلی کو جو وہ زندہ ہوئی؟ نہیں. خضر علیہ السلام، توجہ میری جانب، نعرہ لگائیں ذرا عوام میں سے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ہاتھ اٹھا کے ذرا بلند آواز سے لگائیں. سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین. دوستان محترم توجہ، اب ذرا بتائیں وہ ہاتھ جو لگے وہ خضر علیہ السلام کے تھے؟ بولے نا جواب میں. نہیں، وہ کیا لگا تھا؟ خضر علیہ السلام جس پانی سے وضو کرتے تھے وہ پانی اس مچھلی کو لگ گیا تھا. تو پتا چلا جس کو نبی ہاتھ لگا دے اس میں زندہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے. جو نبی ہاتھ لگا دے تو جس کو ہاتھ لگے اس میں زندہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے. اے پانی تجھے نبی کے ہاتھ لگے، تو نے مچھلی کو زندہ کر دیا. حسین کہتے ہیں دیکھو مجھے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے، میں نے دین محمد ہی زندہ کر دیا. یزید نے کیا کیا؟ اس نے دین کی قدروں کو کمزور کیا. دین نے کہا ہوگا، اے حسین دیکھ میں کمزور ہو رہا ہوں، اے حسین دیکھ مجھ پر یزیدیت کی گرد پڑ چکی ہے، میرا یزیدیت نے مجھے کمزور کر دیا ہے، مجھے خون کی ضرورت ہے. لاہور والوں، غلاموں، عاشقوں، آج تک مریضوں کو خون لگ رہا ہے. ڈاکٹر خون لینے سے پہلے 2 شرطیں رکھتا ہے. اب تو یہ سارا ایوان ہاتھ اٹھا کے تڑپے یا مجھے کہو میں اپنا نقص قبول کروں. ڈاکٹر کہتا ہے خون 2 صورتوں میں لگ سکتا ہے، ایک تو اس کا گروپ میچ کرے، دوسرا خون چنگا ہو لے. دین نے کہا حسین خون چاہیے. حسین بولا ہاں ہاں علی اکبر خون دے گا، علی اصغر خون دے گا، اور محمد دیں گے. میں حسین تجھے اتنا خون دوں گا اب قیامت تک وہ یزیدی کو کمزور نہیں کر پائے گا. سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین. میں انشاءاللہ
میں اپنے وعدے کا پابند ہوں، میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں پوری کوشش کروں گا بہت جلد موضوع مکمل ہو تاکہ ہم بھی کچھ دیر بیٹھ کر شہزاد بھائی اور حضور آپ کو سماعت کر سکیں۔ اللہ آپ کی محبت ہو۔ نہ سبحان اللہ، میری یہ ایک آیت اور اس کا استدلال میں نے پیش کر دیا۔ اب ذرا میں کچھ صدیاں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک پیغمبر ہے، ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، ساتھ اس کی ماں ہے، بچہ پانی کے لیے روتا ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے، کوئی تو سمجھے گا میں کہاں بول رہا ہوں، ماں سینے سے لگاتی ہے، سینے میں دودھ نہیں، ماں خود کچھ کھائے گی نہیں، بچے کو کیا پلائے گی؟ اب ماں دیکھتی ہے بچہ پانی کے لیے تڑپتا ہے، ماں کبھی صفا کبھی مروا کبھی صفا کبھی 7 چکر پانی کی تلاش میں لگے، 7 چکر پانی کی تلاش میں لگے۔ اب ماں آپ کے پاس بچے کے پاس آ جاتی ہے۔ اب توجہ، پوری توجہ، اس مقام پر ہم نے بہت سارے نقطے پیدا کر دیے ہیں۔ اب ماں اس بچے کے پاس آ جاتی ہے، وہ بچہ خاندان نبوت میں سے ہے، وہ بچہ خاندان نبوت میں سے ہے اور پھر خود نبی ہے۔ مگر سنیے ذرا، وہ جو پانی کے لیے تڑپ رہا ہے وہ تو ابراہیم کا بیٹا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ادھر ماں ہاتھ اٹھاتی ہے، ادھر بچہ قدم رگڑتا ہے، ادھر بچہ قدم رگڑتا ہے، وہ زمین دیکھتی ہے، خاندان نبوت کا چراغ اٹھ میں قدم رگڑ رہا ہے، پانی زمین کی چھاتی چیر کر باہر آ کر بتاتا ہے، خاندان نبوت میرا محتاج نہیں، میں نبیوں کے بچوں کا محتاج ہوں۔ اگر بچہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم رگڑے تو ایک زمزم ہو، رب کعبہ کی قسم، اگر حسین قدم رگڑتا کئی زمزم پیدا ہوگی۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، کئی زمزم پیدا ہوتے۔ اور کسی کو شاید یہ شک نہ گزرے کہ میں نے کہا کہ حسین حضور کا بیٹا ہے، آپ کہیں وہ تو نواسے تھے۔ آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، نبوت خود فرماتی ہے حسین میرا بیٹا ہے۔ شہزاد بھائی ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میں شہزاد بھائی سے پوچھوں آپ کا بیٹا کون ہے، وہ کہیں گے وہ میرا بیٹا ہے۔ میں پوچھوں بھتیجا کون ہے، وہ بھتیجے کو بھتیجا کہیں گے۔ پوچھوں نواسا کون ہے، شہزاد بھائی نواسے کو نواسا کہیں گے۔ آج تک شہزاد بھائی نے کبھی نواسے کو بیٹا نہیں کہا، بیٹے کو نواسا نہیں کہا۔ ایسے ہی حضور کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب سنو، وجود حسین کا ایک تھا، اسی ایک وجود کو حضور نے نواسا کہا، پھر اس کو بیٹا کہا، پھر اپنی محبت کہا، پھر اپنا پھول کہا، پھر اپنا غلام کہا۔ میرے آقا بتانا چاہتے ہیں کہ ہاتھ نظر آئے اور وہ تم ہو، تمہارے رشتے جدا جدا ہیں، میرا سب کچھ حسین ہے۔ وہ تم ہو، تمہارے رشتے جدا جدا ہیں، میرا سب کچھ حسین ہے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ایریا نگرے تو وہ زمزم نگرے، تو بتا مصطفیٰ کا بیٹا اگر رگڑتا۔ اور یہاں پر ایک توجہ والی بات ہے، ایک سوال کرنا چاہوں گا میں، ایک لمحے کے لیے میری طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے ذرا، ماشاءاللہ مجھے بتائیں، ایک تو نبوت کھڑی ہے، یہ نبوت کے ساتھ جو نبوت کی ماں ہے یہ تو نبی نہیں، وہ ولیہ ہے۔ پتہ نہیں کون اس باریکی کو سمجھے گا۔ نبوت ساتھ ولایت، سبحان اللہ، نبوت ساتھ ولایت۔ میرا سوال یہ ہے، زمزم نکلا ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے، توجہ، پانی نکلا ہے نبوت کے خاندان کے چراغ نے ایڑی رگڑی ہے تو پانی نکلا ہے۔ مجھے بتا، پانی نکالا تو اسماعیل نے ہے، روکا کس نے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پانی نکالا تو اسماعیل علیہ السلام نے ہے، مگر زمزم تو بی بی ہاجرہ بول رہی
رہا ہے, ولیہ روک رہی ہے. سبحان اللہ. اب ہوا پتہ کیا, اب مجھے کوئی ایک بندہ اٹھ کے بتائے جو زمزم نہ پیتا ہو. اللہ اللہ اللہ. میں نے پوچھا یار زمزم سارے پیتے ہو, شوق سے پیتے ہو, ترستے ہو کہ کوئی آئے اور لائے. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پانی اسماعیل کے قدموں سے لگا تھا. یہ پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگا, اور اب چونکہ لگا نبی کے قدموں سے, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے قدموں سے لگا, اللہ نے اس کو پانی نہیں بنایا, اب شفا بنا دیا. بولو یار ہاتھ اٹھاؤ ذرا خوشی بن کے. اب یہ پانی نہیں رہا, اب یہ شفا بن چکا ہے. میں نے کہا تو کربلا کی دھرتی کو دیکھ, حسین کا قدم پانی پہ نہیں لگتا. اللہ نے ادھر زمزم کو شفا بنایا, ادھر حسین کے قدم لگے تو خاک کربلا کو خاک شفا بنایا. تو لو اس جملے کو, شفا حسین کے قدموں ہے, شفا حسین کے قدموں میں ہے. اور بدبخت شفائیں حسین کے قدموں سے ملتی ہیں. اچھا ایک بات کریں, ذرا توجہ کیجئے گا. میں اگر ایک بات پوچھوں, یہ آستانہ بنے ہوئے اور پھر آگے اب قیامت تک سبحان اللہ, اس مرشد کا دوبارہ بسنا ہے اور بڑھنا ہے. سبحان اللہ. یہاں یہ ذکر بڑھنا ہے اور بڑھتے جانا ہے. کیوں؟ اس کا جواب بھی اس منظر کے اندر ہے. میرا سوال یہ ہے, باری تعالیٰ یہ پانی کیوں نکالا گیا تھا؟ قرآن کہتا ہے, احادیث بتاتی ہیں یہ زمزم نکلا اس لیے تھا کہ پیاس حضرت اسماعیل کو لگی تھی. اللہ اللہ اللہ. توجہ, پیاس حضرت اسماعیل کو لگی تھی. باری تعالیٰ وہ پیاس تو بجھ گئی, اب زمزم زندہ کیوں ہے؟ باری تعالیٰ جو نبی تھا اس کا ذکر زندہ ہے, سمجھ میں آتا ہے وہ نبی ہے. ولی کا ذکر ساتھ زندہ ہے, سمجھ میں آتا ہے. مگر یہ پانی کا ذکر آج تک زندہ کیوں ہے؟ آواز قدرت آتی ہے وہ لوگوں اس لیے یہ پانی ابراہیم کے بیٹے کے قدموں کو لگا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر یہ پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے لگ کر قیامت تک زندہ ہے تو وہ حسین جو مصطفیٰ کے بیچ میں گیا وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ پانی تو زندہ. اور چلیں اس پانی پر اتنی بات ہو رہی ہے, شہزاد بھائی, ظہیر بھائی, شاہ صاحب, صوفی صاحب اور جملہ غلامان مصطفیٰ آج ونڈ ہونے لگی ہے. میں اپنے مقدمے پر سب سے مضبوط دلیل پیش کرنے لگا ہوں, اور یہ عطا ہے حضور شیخ الاسلام کی. میں کہہ رہا ہوں میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا. بولو ہاتھ اٹھا کے, حسین پانی کا محتاج, حسین پانی کا محتاج. یہ جملہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے. مجھے بول کر بتاؤ, ہم ناپاک ہو جائیں تو پاک ہونے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بولو, پانی کے پاس. کہ کہاں جاتے ہیں جی؟ پانی کے پاس. کر لو فیصلہ آج, ہم پانی کے محتاج ہیں. اٹھا کے دیکھ کربلا کی طرف, جن کے پاس پانی تھا وہ کل بھی ناپاک تھے, آج بھی ناپاک ہیں. جن کے پاس پانی نہیں تھا وہ کل بھی پاک تھے, آج. ہاتھ اٹھا دے. میں نے کہا پانی ہم محتاج ہیں. اگر پانی آل محمد محتاج تھی پھر یہ کیسا منظر ہے. وہ جو قبضے لگا کے بیٹھے تھے, وہ پہرے لگا کے بیٹھے تھے, وہ کل بھی پلید تھے, وہ آج بھی پلید ہیں.
वो कल भी नापाक थे, आज भी नापाक हैं। पानी क्या बताना चाहता है? पानी कहता है ओ मुसलमानों, मैं तुम्हें पाक करता हूँ, हुसैन मुझे पाक करता है। یہ جو روایت بیان کرتے ہیں نا امام علی مقام کو، جو پانی مانگنے یزیدیت کے پاس چلے گئے تھے، یہ جاہل مطلق ہیں، انہیں پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ ذرا، ایک عقلی بات کرنے لگا ہوں، پانی حلال ہے یا حرام؟ بول کے جواب جی ایتھے بھی نہیں بولنا تو پھر کتھے بولو گے؟ جتھے مرشد نال ہون اور نگاہ مرشد میں رہ کے نہیں بول سکا وہ پھر کب بولے گا؟ پانی حلال ہے یا حرام؟ حلال۔ رمضان میں کیوں نہیں پیتے؟ کہتے ہیں رب پانی کے ذریعے ہمارا امتحان لے رہا ہے، روزہ رکھا ہے پانی کے ذریعے امتحان لے رہا۔ میں کہا واہ ملا جی، تو بھی پانی سے آزمایا جائے اور حسین بھی پانی سے آزمایا جائے، تو بھی پانی سے آزمایا جائے، حسین بھی۔ تو خود کو حسین کے برابر سمجھتا ہے؟ نہیں۔ اچھا پھر افطاری کا وقت آیا تو پھر پانی پینے لگے۔ میں نے کہا پہلے پی نہیں رہے تھے، اب پی رہے ہو۔ کہا زندگی کے لیے پانی بھی تو ضروری ہے، اب افطاری کا وقت ہو چکا، اب پانی میں پیاس بجھا رہا ہو، میری زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہے، پانی زندگی کا محتاج، زندگی کے لیے پانی ضروری ہے۔ لو بھئی فیصلہ ہونے لگا ہے، میں تمہارے چہروں کی مسکراہٹ تمہارے ہاتھ دے کر یہ جملے سے اس ایوان کا فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر کربلا کیا بتاتی ہے؟ جن کے پاس پانی تھا وہ آج بھی مردہ، اور جن کے پاس پانی نہیں تھا وہ کل بھی زندہ اور آج بھی زندہ۔ تیری اور میری زندگی پانی سے جڑی ہے۔ نہیں یقین آتا؟ خود توبہ کر کے میرے امام کی بارگاہ میں آیا، حضور گستاخی ہوگی جے معافی دے دیو، غلطی ہو گئی، یہ پانی دا پنگا میری وجہ تو پہ آ جائے۔ تو امام علی مقام نے بھی سوچا ہوگا یہ حور بھی شاید یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم پانی کو ترس رہے ہیں۔ امام علی مقام نے اس کو اپنی آغوش محبت میں لے کر کہا حور ذرا نگاہ اٹھا اور اوپر دیکھ۔ حور نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھتا ہے، کہتا امام یہ تو نہر کوثر نظر آ رہی ہے، یہاں تجھے اتنا ہی بتانا تھا جو کوثر کے وارث ہو وہ فرات پہ محتاج نہیں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ کوثر کے وارثوں کو نادانوں پانی کا محتاج نہ بناؤ۔ حشر میں پھر کس سے مانگو گے؟ کچھ خیال کرو، ہم کن کے بارے میں کیا بول جاتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جب بات ہونی ہو تو پھر طہارتوں کو بھی طہارتوں کا وضو چاہیے۔ یہ اتنی بلند بارگاہ ہے۔ اور پھر اب ایک اور بات کرنا قبلہ، وہ مٹی والی ایک بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ پانی بندے کو پاک کرتا ہے، پانی بندے کو پاک کرتا ہے۔ پانی نہ ہو تو پھر کون پاک کرتا ہے؟ مٹی پاک کرتی ہے۔ پانی بھی پاک کرتا ہے، مٹی بھی پاک کرتی ہے۔ کیوں؟ پانی کو بھی نسبت پیغمبر ملی، مٹی کو بھی نسبت پیغمبر ملی۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تاریخ گواہ ہے، یہ زمین ساری پاک نہیں تھی۔ مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پیغمبر اپنی قوم کو بلا کر عبادت کرتے تھے یا ان کی قوم آ کر کرتی تھی۔ یہ زمین کب سے پاک ہوئی؟ جب حسین کے نانے کا قدم اس کی چھاتی پہ لگا ہے۔
توجہ، اب میں نے کہا زمین تو اتنی پاک ہوئی کہ تو اوروں کو پاک کر رہی ہے، تو نے تو نبی کی نالین چومی تھی، اے زمین تو نے تو نبی کا قدم چوما تھا، تو قدم چوم کر اتنی پاک ہو گئی، وہ زمین تو ہی بتا دے اگر تو چومے تو اتنی پاک، تو حسین جس کو آقا چومتے رہے وہ کتنا پاک ہوگا، ارے وہ اتنا پاک ہے تو خود بھی پاک ہے، جو ذکر کرے اسے بھی پاک کر دے گا۔ اگر پاکوں کا ذکر بھی پاکی نہ دے، اگر پاکوں کا ذکر بھی پاکی نہیں دے گا، مجھے بتاؤ پھر پاکی اس کی کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ نہ لا سکتے۔ فیصلہ کرو یار، آج حسین پانی کے محتاج نہ تھے، پانی ترس رہا تھا، وہ فرات کہتی ہو کہ حسین ذرا جنبش، آنکھوں پلکوں کی جنبش گرا دے، اے حسین مجھے اشارہ کر، اے حسین مجھے بلا۔ اور ایک اگر بات کہوں ویسے تو یقیناً یہ بات کوئی عوامی یا کچھ اور مجمع ہوتا میں نہ کرتا، مگر مجھے پتا ہے یہ بات آپ برداشت کر لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، تاریخ کربلا سب کے سامنے ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ابراہیم کا بیٹا پانی کے لیے ترسا تھا تو اس نے ایڑیاں رگڑ دی تھی۔ توجہ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو پیاس لگی تو انہوں نے ایڑیاں رگڑ دی تھی۔ تاریخ سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ ایڑیاں رگڑی ہو نہیں۔ امام علی مقام کو بتایا گیا کہ آپ کا بچہ پیاسا ہے، بچہ پیاسا ہے۔ امام علی مقام آتے ہیں، کہا بیٹا دیکھ، ایک طرف تیری پیاس ہے، ایک طرف میرے نسب کا، میرے خاندان کا وقار ہے، اگر تو کہے تو میں جاؤں، مجھے نہیں پتا کون کر دے گا، اگر تو کہے تو میں جاؤں۔ 6 ماہ کا ننھا یہ سر سن کے کہتا ہے بابا پیاسا رہوں گا، پیاسا جان دے سکتا ہوں، نانا کے خاندان کی عزت قبال نہیں ہونے دوں گا کہ آپ میری خاطر پانی مانگے، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسا ہوا ہے۔ اب اپنی بات کو اختتام میں لاتے ہوئے بس یہ پیغام دینا چاہوں گا، آج حسین سمجھنا ہے تو پھر ان کے پاس جایا کرو کہ جن کو بارگاہ حسین کا تعلق ملا۔ یار آپ سمجھے نہیں، جو آج تک یزید کو ابا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا حسین کیا ہے؟ آپ نے تائید نہیں کی بول کے، سخت بولا یا کچھ غلط بولا؟ بھائی جو آج تک یزید کو رضی اللہ، یزید زندہ باد، یزید امیر المومنین کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ تو نہیں بتا سکتے حسین کون تھا۔ وہ تو یہی کہیں گے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، توجہ ہے، وہ یہی کہیں گے یہ حق و باطل کا مارکا نہیں تھا، مگر ہمیں کن کے پاس جانا ہے؟ ہمیں ان کے پاس آنا ہے، ہمیں یا ادھر جانا ہے یا شیخ الاسلام کے پاس جانا ہے، وہ بتائیں گے کہ اگرچہ کر رہے تھے سب بیعت یزید کی، ہراساں کی فقط حسین سے، حکومت یزید کی ریاض شامل ہیں یہ سب لوگ قتل حسین میں، جو کر رہے ہیں آج وکالت یزید کی، یہ شامل ہے سب قتل حسین جو کر رہے ہیں وکالت یزید کی۔ ارے نا، حسین کبھی ڈرے تھے، اور حسین کیوں نہیں ڈرے تھے؟ اس لیے زندگی میں حسین کا بابا کبھی نہیں ڈرا۔ شجاعت جن کی وراثت میں تھی، طہارت جن کی وراثت کے اندر تھی، عظمت جن کی وراثت میں تھی، نادان ہوش تو کر کہاں یزید کہاں حسین۔ اور تو کیا سمجھتا ہے کہ امام علی مقام گئے ہوں گے یزیدیت کے پاس پانی؟ مجھے ایک بات بتاؤ،
آقا تاجدار کائنات حسین کو زبان کیوں چسواتے رہے؟ آخری بات میں ختم کرنے لگا، کیوں چسواتے رہے؟ اس لیے چسوائی ہوگی، حسین اپنی زبان کے ذریعے نبوت کی زبان کی تاثیر تیرے منہ میں ڈال رہا۔ یہ زبان کوئی عام زبان نہیں ہے، کسی کو پیڑ گٹھی دے وہی نہیں مار آتا، یہ نبوت کی زبان جو حسین کے منہ میں گئی ہے۔ کیوں دی ہوگی؟ اس لیے حسین یہ تاثیر، یہ اثر آج دے رہا ہوں۔ کربلا میں جب تیری پیاس اور تیرے بچوں کی پیاس سامنے ہوگی تو یزیدیت کی طرف نہ دیکھنا، اس زبان کا فیض تقسیم کر دینا۔ اور یہ زبان خدا کی قسم لوگو، یہ زبان کوئی عام نہیں تھی۔ میں نے قرآن پڑھا، مجھے قرآن بتاتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کہتا ہے یہ زبان مصطفیٰ پر مصطفیٰ کلام نہیں فرماتے، خدا کلام فرماتا ہے۔ اب تو ہاتھ اٹھنے چاہیے، جس زبان پر خدا کلام فرمائے آقا وہ زبان حسین کو چسوا دیتے۔ نبوت کی زبان امام حسین کے چہرے مبارک میں، نبوت کی زبان امام علی مقام نے چوسی، نبوت کی زبان علی نے چوسی ہے، نبوت کی زبان حسن نے چوسی ہے۔ اب ایک جملہ دین کی تختی پر لکھ لو، یا چشتی کو آج ناراض کرو یا راضی کرو، آقا کیوں زبان چسواتے رہے؟ آقا بتانا یہ چاہتے تھے او میری امت، میری زبان پر خدا بولتا ہے، ان کی زبان پر مصطفیٰ بولتا ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ بس ایک دفعہ دہرا دو، حسین پانی کے محتاج، حسین پانی کے محتاج نہیں تھے۔ ارے پانی محتاج حسین تو ہو سکتا ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر آج ہم معاذ اللہ اس گھرانے کو پانی کا محتاج بنا دیں تو پھر کل کس منہ سے سفارش کے لیے جاؤ گے؟ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو جو ممبروں پر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں حق بات قبول کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی دعاؤں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آل محمد کی صحیح معنوں میں غلامی کا نور عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی بات میری زبان سے، کوئی جملہ کوئی ایسا نکل گیا جو اس بارگاہ کی شایع نشان نہیں تھا، میں اس بارگاہ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں، رب کے حضور بھی معافی چاہتا ہوں۔ اور اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئیں اور آپ کو پیغام سمجھ میں آیا تو یہاں اپنے مرشدوں کے لیے دعا کرنا یا میرے مرشدوں کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل محمد کی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔